سب کچھ کے ہوتے بھی اللہ کا قرآن نہیں کھلتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جسم میں لباس نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، خاکے ہیں پتھر باندھے ہوئے، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، پوری دنیا کا کفر ان کے قدموں میں قرآن کی برکت سے گرتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر قرآن کی برکت سے ان کے قدموں میں آتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت کا شکار ہے، وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، محمد مصطفیٰ بھی وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم بدل گئے ہیں، قرآن وہی ہے۔ جب قرآن پڑھو گے آسمانوں سے فرشتے مدد اور نصرت کو آئیں گے، جب قرآن کھولو گے رحمت ہوگی، برکت ہوگی، شفا ہوگی، کامیابی ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ جب قرآن نہیں کھلے گا بے حیائی عروج پائے گی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، ذلت ہوگی، بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، زنا ہوگا، بیماریاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اللہ کے قرآن کو کھولو، قرآن کا ادب کرو، قرآن کا احترام کرو، قرآن کو مانو، یہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تھک گیا ہو میرے خیال، آپ زیادہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بس میں چند منٹ کے لیے ہوں، آپ سنیں بات کو۔ فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قربانیاں دینے کے بعد ساری قربانیاں ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم یہ بیت اللہ کی تعمیر تو ذرا کرو، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو تعمیر کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، وہ مستری ہے، اور اس کی مزدوری کرنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا کہ بننے والے گھر کا نام بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ گھر ہے جو پوری دنیا کا محور اور مرکز ہوگا، پوری دنیا کا